مجھے یاد آیا، شاید ایک آدھ بار میں نے اس بارے میں خبر پڑھی تھی۔ سرحد کے ایک بااثر شخص کے ساتھ ایک صنعت کار کی بیٹی کا افیئر چلا تھا اور وہ اس کی دوسری بیوی بن گئی تھی۔ میں نے پوچھا، اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، مشتبہ بولا۔ شاید تمہیں یہ سن کر دھچکا لگے کہ منسٹر منصور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ 2 ماہ پہلے منصور خان ہمیں اس عمارت میں پابند سلاسل کر کے گیا تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس کام کو میں مشکل کہہ رہا ہوں وہ بآسانی انجام پا جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ منسٹر کی لاش قریباً 8 دن پہلے کے چال سے 50 میل آگے ایک گلیشیئر کے پاس ملی ہے۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ او مائی گاڈ! اور باقی لوگ؟ باقی لوگوں کے بارے میں بھی میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ فی الحال اس لڑکی کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی 10 روز پہلے کچھ مقامی لوگوں کو نہایت بری حالت میں ملی ہے۔ اس کی دماغی حالت اب بھی ٹھیک نظر نہیں آتی۔ اس وقت بھی ایسے ہی تھی۔ اسے گلگت میں لایا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے پہچان لیا کہ یہ منسٹر منصور خان کی اہلیہ ہے۔ اس کی دستیابی کے بعد ہی منصور خان کی تلاش شروع ہوئی تھی اور اس کی لاش بازیاب کی گئی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ منصور خان اپنی اہلیہ کے ساتھ گلگت کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ راستے میں خراب موسم نے اسے آ لیا۔ وہ پہلے سے ہی زخموں سے چور اور نیم جان تھا۔ خراب موسم نے اس کی رہی سہی مزاحمت بھی ختم کر دی اور وہ برفزار میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کی یہ بدنصیب بیوی ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور آخر مقامی لوگوں تک پہنچ گئی۔ اس لڑکی کے لباس سے ایک مڑا توڑا خط بھی ملا ہے۔ میں وہ بھی تمہیں بھی دکھاتا ہوں۔ فی الحال میں تمہیں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں، شاید تم اس بارے میں کچھ بتا سکو۔ یہ دراصل ایک نشان ہے جو اس لڑکی کی جسم پر نظر آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نشان کا تعلق انہی لوگوں سے ہو جنہوں نے منصور خان کی جان لی ہے، اور ممکن ہے کہ منصور خان کی جان لینے والے لوگ وہی ہوں جن کے ساتھ اس سے پہلے تمہارا واسطہ پڑ چکا ہے۔ مشتبہ صاحب، میری سمجھ میں اس وقت تک کچھ نہیں آئے گا جب تک آپ مجھے تمام حالات سے آگاہ نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرا دوست صفدر اور کوہ پیما جان چاول تو خیریت سے ہے نا؟ میرا مطلب ان کے بارے میں تو کوئی… گنجے سر والے آفیسر نے میری بات کاٹی اور بولا، مسٹر شاہ جہان، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کے دوستوں کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں جسے تشویشناک کہا جا سکے۔ اللہ نے چاہا تو وہ خیریت سے ہوں گے۔ باقی جہاں تک حالات کے بارے میں آگاہی کی بات ہے، ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اور تفصیل سے کریں گے۔ فی الحال ہم آپ سے صرف اس نشان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کے اشارے پر میجسٹریٹ، کانسٹیبل اور زری گل کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب ڈاکٹر اور مشتبہ سمیت کمرے میں کل 5 افراد تھے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر لڑکی کے گریبان کے بٹن کھولے اور سینہ اریاں کر دیا۔ بلب کی روشنی میں لڑکی کی بے داغ جلد چمک اٹھی۔ اس کے سینے پر عین وسط میں لوہے یا کسی اور دھات سے داغے جانے کا نشان تھا۔ یہ نشان 50 پیسے کے سکے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ نشان کے عین درمیان کسی پرندے کی شبیہ بنی ہوئی تھی اور کسی نامعلوم زبان کے 3-4 حروف لکھے تھے۔ میں نے ایسا نشان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، تحریر کچھ مانوس سی لگتی تھی، شاید شناہی کی کوئی قسم تھی۔ شنا سے ملتی جلتی زبان اس وادی میں بولی جاتی تھی جہاں ہم نے ناقابل فراموش 4 ماہ گزارے تھے۔ تاہم اس موقع پر میں نے ضروری سمجھا کہ احتیاط کا دامن تھاموں اور اس بارے میں کسی طرح کا اظہار خیال نہ کروں۔ کمرے میں موجود افراد کی سوالیہ نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے مشتبہ کنور کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا نشان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر نے لڑکی کا گریبان برابر کر کے بٹن بند کر دیے۔ مشتبہ نے چند لمحے تک ڈاکٹر اور دیگر افراد سے کھسر پسر کی، پھر مجھے لے جا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم عمارت کے ایک دوسرے کشادہ کمرے میں بیٹھے تھے۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے۔ میرا تجسس انتہا کو چھو رہا تھا۔ منصور خان کی موت نے غیر متوقع خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن میں پلنے والے بھیانک ترین اندیشے منہ پھاڑ کر میرے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے، اور میں یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا کہ نانگا پربت کی طرف جانے والی مہم کا انجام کیا ہوا۔ مشتبہ کنور نے سگار سلگایا اور ہلکے ہلکے کش لیتا ہوا بولا، شاہ جہان، تمہاری غیر موجودگی میں کچھ غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے، منصور خان اور اس کے ہم نوا بیوروکریٹس نے ہمارے خلاف محاذ بنا رکھا تھا۔ اس محاذ میں سیکرٹری اعظم خان بھی پیش تھا۔ یہ لوگ ہر صورت میں یہ چاہتے تھے کہ قراقرم رینج کے قانون شکن قبائلیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہم نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی اور متعلقہ لوگوں کو تمام نتائج و عواقب سے آگاہ بھی کر دیا تھا۔ تم ان دنوں لاپتہ تھے، ورنہ تم بھی یقیناً یہی لاہ عمل اختیار کرتے۔ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام آباد میں اس مہم کا منصوبہ ختم نہ ہو سکا۔ احتجاجاً ساہی صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے بھی حتی الامکان سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ مختصر یہ کہ 1 تاریخ کو یہ آپریشن شروع ہوا تھا اور اس آپریشن میں حصہ لینے والی فورس گلگت سے نانگا پربت کے لیے روانہ ہوئی تھی۔
اس مہم میں کئی گاڑیوں کے علاوہ مختلف ایجنسیوں کے قریباً 300 مسلح افراد شامل تھے۔ اس کے علاوہ فوجی ہیلی کاپٹروں کی خدمت بھی مستعار لی گئی۔ 2 تاریخ کو یہ لوگ بنرو سے نانگا پربت کے بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے اس مرحلے میں بھاری گاڑیاں چھوڑ دی گئیں اور خچروں اور پورٹروں کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کا انتظام کیا گیا۔ اس مہم کی رہنمائی کرنے والوں میں بدری نام کا ایک شخص بھی شامل تھا۔ اس کا تعلق فلم لائن سے ہے۔ میرا خیال ہے تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مشتبہ کنور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، منسٹر منصور خان خود بھی مہم جو شخص تھا۔ سیر و شکار اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اپنی سرکاری مصروفیات کے باوجود بھی وہ اس مہم میں شامل تھا۔ یہ لوگ بدری کی رہنمائی میں قریباً 3 ہفتے تک قراقرم رینج میں بھٹکتے رہے، لیکن اس وادی کا سراغ نہ پا سکے جہاں تم 4 ماہ گزار کے آئے ہو۔ اس مہم جوئی پر 1.5 لاکھ روپے روزانہ کے حساب سے خرچ اٹھ رہا تھا۔ اخبارات میں بھی کافی لیدے ہوئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہم جوئی کا نتیجہ پیسے کے ضیاع کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اسی دوران میں ایک ہیلی کاپٹر خراب موسم کے سبب فضائی حادثے میں بال بچا۔ مہم کے کرتا دھرتا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ مہم کا پھیلاؤ کم کر دیا جائے، یعنی 40-50 کے ایک گروپ کے علاوہ باقی سب لوگوں کو مائع ساز و سامان گلگت واپس بلا لیا جائے۔ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور مہم پر جانے والے کم و بیش 250 افراد واپس آ گئے۔ باقی افراد نے تلاش کا کام جاری رکھا۔ کیچال میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا تھا۔ اس ہیڈ کوارٹر کے ساتھ متلاشی پارٹی کا رابطہ بذریعہ وائرلیس قائم تھا۔ کوشش کے باوجود یہ لوگ ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکال سکے تھے۔ خراب موسم بھی بار بار راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ منسٹر منصور خان واپس آ گیا تھا، تاہم 8-10 روز آرام کرنے کے بعد وہ پھر مہم میں شامل ہو گیا۔ غالباً اس کی موت ہی اسے کھینچ کر لے کر گئی تھی۔ اس مرتبہ منصور خان کے ساتھ اس کی الٹرا ماڈرن بیوی بھی شامل تھی۔ یہ لوگ موزینو پاس کے قریب متلاشی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو شام کے وقت اچانک متلاشی پارٹی کا رابطہ کیچال کے ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہو گیا۔ وائرلیس پر متلاشی پارٹی کا جو آخری پیغام موصول ہوا تھا وہ یہ تھا۔ مشتبہ کنور نے کوٹ کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور ٹائپ کیے ہوئے الفاظ پڑھ کر سنانے لگا۔ ہمیں ایک آبادی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک امید سی پیدا ہوئی ہے کہ شاید ہم کچھ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں درخت بہت ہیں، ہر طرف برف جمی ہوئی ہے۔ کمپاس کے مطابق ہمارا رخ بیس کیمپ سے 50 ڈگری شمال مشرق کی طرف ہے۔ مشتبہ نے کہا۔ اس پیغام کے فوراً بعد ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کچھ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ وائرلیس پر ایک پولیس کمانڈو کی آواز صاف سنی گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد 2-3 فائر ہوئے اور مکمل خاموشی چھا گئی۔ کوشش کے باوجود دوبارہ رابطہ بحال نہیں ہو سکا۔ وائرلیس پر نشر ہونے والے آخری پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے متلاشی پارٹی کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کی گئی۔ ہیلی کاپٹرز کی بھی مدد لی گئی، لیکن کوئی کھوج نہیں ملا۔ اگلے روز موسم بہت خراب ہو گیا اور فضائی تلاش یکسر ختم کرنا پڑی۔ تاہم زمینی تلاش جاری رہی اور آخری اطلاعات آنے تک جاری ہے۔ یہ لڑکی جو تم نے ابھی دیکھی ہے منصور خان کی بیوی ہے اور کیچال کے قریبی علاقے میں مقامی لوگوں کے ہاتھ لگی ہے۔ اس لڑکی کی دستیابی کے بعد ایجنسیوں نے ارد گرد کا علاقہ چھان مارا، لیکن منصور خان کی لاش کے سوا کچھ اور ہاتھ نہیں آیا۔ لڑکی کی حالت تم دیکھ چکے ہو، کچھ کھاتی پیتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ شاید تم سوچو کہ اس کی یہ حالت شوہر کی دردناک موت کی وجہ سے ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لڑکی کسی پراسرار کیفیت کے زیر اثر ہے۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا اس کا چہرہ دائیں طرف تھا، یعنی مشرق کی طرف۔ تم اسے کسی بھی رخ پر بٹھا دو وہ اسی خاص سمت میں دیکھتی ہے۔ آنکھ جھپکنا تو شاید وہ بھول ہی چکی ہے۔ اسے ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں ہے۔ جتنی دیر جاگتی رہتی ہے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے جیسے وہ کوئی پتنگ کی طرح ہے جسے کوئی ڈور بار بار ٹنکا لگاتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسلام آباد سے کل ہی ایک سائیکالوجسٹ آئی ہے۔ اس نے لڑکی کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ لڑکی کی ذہنی حالت غیر معمولی ہے اور اگر وہ اس حالت میں زیادہ عرصہ رہی تو شاید زندہ نہ رہ سکے۔ ہمارے ایک MP صاحب کسی مقامی عامل کو بھی پکڑ کر لائے تھے۔ وہ اور طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ لڑکی ہوائی چیزوں کے اثر میں ہے اور ضروری ہے کہ ہر وقت اس کی نگہداشت کی جائے۔ بہرحال میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میرا خیال یہی ہے کہ لڑکی کو شدید ذہنی شاک پہنچا ہے۔ میں نے مشتبہ کی ساری باتیں اطمینان سے سنی۔ لڑکی کے معاملے نے بھی مجھے حیرت زدہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب وارفتگی اور والہانہ پن نظر آتا تھا، جیسے وہ لوہے کا کوئی ذرہ ہے جو ایک بڑے مقناطیس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ پیراسائیکالوجی اور ایڈوانس نفسیاتی علوم میں ایسی کیفیت کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اوقات انہیں ہپناٹزم، برین واشنگ یا خصوصی ٹرانس وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔
مشتبہ کنور نے جن حالات کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً سنسنی خیز تھے۔ یوں لگتا تھا کہ وہی فلم ریوائنڈ ہو گئی ہے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم بھی تو صحافی شاہد خان کے ہمراہ اسی طرح خوخار قبائلیوں کی بھیٹ چڑھے تھے۔ سنسان جنگل میں ایک دم کلہاڑا بردار ہم پر حملہ آور ہوئے تھے اور ہمیں کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ منسٹر منصور خان کی قیادت میں جو طاقتور فورس قبائلیوں سے نبرد آزما ہو گئی تھی وہ ہر طرح کے کیل کاٹے سے لیس تھی۔ تمام خدشات اور امکانات کو ان لوگوں نے پیش نظر رکھا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ 3 ہفتوں کی مسلسل تلاش اور ناکام کوششوں کے بعد اس فورس کا جوش اور ولولہ برقرار نہیں رہ سکا تھا۔ حوصلے ماند پڑ گئے تھے اور آخر یہ ہوا تھا کہ بیشتر فورس واپس بلا لی گئی تھی۔ جو افراد باقی رہ گئے تھے وہ بھی خراب موسم کے سبب اکتائے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک وہ دبوچ لیے گئے تھے۔ ان کا مواصلاتی رابطہ کٹ گیا تھا اور ان کا انجام بھی دیگر افراد کے انجام کی طرح سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ لیکن اس تفصیل میں ایک نقطہ ایسا تھا جو مجھے زبردست الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گمشدہ پارٹی کی طرف سے جو آخری پیغام موصول ہوا ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ بہرحال اس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ میں نے مشتبہ سے اس خط کے بارے میں پوچھا جو لڑکی کے لباس میں سے نکلا تھا۔ مشتبہ نے ایک چھوٹا لفافہ نکالا۔ اس میں ایک مڑا توڑا کاغذ تھا۔ کاغذ پر فاؤنٹین پین سے چند لفظ گھسیٹے گئے تھے۔ یہ کاغذ برف باری اور بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا اور سیاہی پھیل گئی تھی۔ صرف چند ہی لفظ پڑھے جا سکتے تھے۔ جو سطور پڑھی جاتی تھیں وہ اس طرح تھیں: بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں راستے میں ہی کہیں دم توڑ جاؤں۔ موسم ہر گھڑی خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چند سطور ضائع ہو گئی تھیں۔ پھر لکھا تھا: مارچ کے پہلے 10 روز بہت خطرناک ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کرنا ہوگا۔ اگر ایک بار رابل چل پڑا تو پھر اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ خط کے آخر میں بھی 2-3 سطریں جزوی طور پر سلامت تھیں۔ ان میں اپیل کی گئی تھی کہ جس کسی کو بھی یہ خط ملے وہ اسے فوراً پولیس یا انتظامیہ کے ذمہ دار شخص تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آخر میں منصور خان کا نام اور پتہ بھی پڑھا جا رہا تھا۔ میں نے اس الجھے سلجھے خط کو 2-3 بار پڑھا اور ہر مرتبہ مزید الجھ گیا۔ ادھورا پن انسان میں ہمیشہ تجسس ابھارتا ہے۔ یہ خط بھی بے پایہ تجسس ابھار رہا تھا۔ سب سے پہلے تو تجسس کی یہی بات تھی کہ منصور خان زخمی کیسے ہوا اور کیوں اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا تھا کہ وصیت نامہ جیسا خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مارچ کے پہلے 10 روز کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ خطرناک ہے اور اگر رابل چل پڑا تو اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ رابل کس بلا کا نام تھا؟ میں نے ذہن پر زور دیا۔ مجھے رابل نام کا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ عین ممکن تھا کہ یہ رابل کسی شخص کا نام نہ ہو۔ تو پھر یہ کیا چیز تھی؟ کوئی گلیشیئر، کوئی برفانی طوفان یا کوئی اور آفت؟ ایسے بہت سے سوال ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر مشتبہ کنور سے اس معاملے پر ڈسکشن ہوتی رہی۔ خط کے حوالے سے بھی اسے اتنا ہی معلوم تھا جتنا ابھی میں نے معلوم کیا تھا۔ اب تک کی تحقیق میں جو اندازہ قائم کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ منسٹر منصور خان اپنی اہلیہ کو کسی بڑی آفت سے بچا کر واپس گلگت لا رہا تھا۔ وہ سخت زخمی تھا۔ وہ لوگ خراب موسم میں راستہ بھٹک گئے اور منصور خان ہلاک ہو گیا۔ مشتبہ کنور نے وہ خط دوبارہ بڑی احتیاط سے جیب میں ڈال لیا۔ مشتبہ کنور سے گفتگو کے دوران میں میرا دھیان بار بار ساحی صاحب کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں لاہور سے گلگت آیا تھا تو ساحی صاحب ملازمت سے استعفیٰ دے چکے تھے اور مختلف اقسام کے دباؤ کی وجہ سے نڈھال نظر آتے تھے۔ میں نے مشتبہ سے پوچھا: ساحی صاحب کہاں ہیں؟ وہ کل کی فلائٹ سے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ اچھی اطلاع یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ لائن جوائن کر لی ہے۔ ان کی صحت بھی اب بہتر ہے۔ اخبارات آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ منصور خان کی موت کی اطلاع شہر سرخیوں سے شائع ہوئی تھی۔ ایک بار پھر گمشدگیوں اور خون ریز وارداتوں کا مسئلہ پوری شدت سے ابھر آیا ہے۔ بعض لوگ ایک بڑے آپریشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ آپریشن والی غلطی دہرانی نہیں چاہیے اور یہ معاملہ قبائلیوں کے ساتھ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے۔ کل ہی ٹورزم منسٹر کی طرف سے ایک بیان آیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے صورتحال سنبھلنے کے بجائے مزید بگڑے گی۔ اگر قبائلیوں نے مزاحمت کا فیصلہ کر لیا تو اس انتہائی دشوار گزار علاقے میں وہ بڑی سے بڑی فورس کو سخت مصیبت میں ڈال دیں گے۔ میں نے پوچھا: جو بیوروکریٹ زور و شور سے منصور خان کی تائید کر رہے تھے وہ اب کیا کہتے ہیں؟ ان میں اب آنکھ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، مشتبہ نے کہا اور ان سب کو ایک مشترکہ گالی بھی دے ڈالی۔ پھر سگار کا کش لے کر بولا: در حقیقت ان میں زیادہ تر لوگ وہی تھے جن کے منصور خان کی فیملی سے ذاتی تعلقات تھے یا پھر وہ اس فیملی کا حصہ تھے۔ تم جانتے ہو بیوروکریسی میں منصور خان کے خاندان کو زبردست تائید حاصل ہے۔ اب یہ سب لوگ منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں پر غیر ذمہ داری اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے کیس بھی بن سکتے ہیں۔
اور میرے خیال میں یہ کیس بننے بھی چاہیے۔ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے منسٹر کی جان گئی ہے اور درجنوں افراد کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں۔ اس معاملے کا سنگین پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ پارٹی بازی کے نتیجے میں ہوا۔ منسٹر منصور خان اور اس کے ہمنوا کو اصل دکھ یہ تھا کہ تمہارے ہاتھوں عیسیٰ جان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس ہلاکت کا غصہ نکالنے کے لیے ہی ان لوگوں نے میرے اور ساحی کے خلاف یہ قراقرم رینج والا محاذ کھولا تھا۔ پرسوں ایک اخبار نے تمہارا بھی ذکر کیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ بے شک شاہ جہان قانون کو مطلوب ہے اور اسے اپنے جرائم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ انتہائی کٹھن حالات اور بے سر و سامانی کے عالم میں نانگا پربت سے 2 درجن افراد کی جانیں بچا کر لے آیا تھا۔ اس معاملے میں وہ تعریف کا حقدار تھا، لیکن ہم نے اس کے پیچھے پولیس لگا دی، زخمی حالت میں اسے در بدر بھٹکایا اور اب وہ لاپتہ ہے۔ معلوم نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں نے مشتبہ کنور سے شیخ عاصم کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، تمہارا شیخ گلگت میں ہی ہے، وہاں اہلیہ ایک پرائیویٹ بنگلے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تمہارے بارے میں میاں بیوی بہت فکر مند ہیں۔ شیخ عاصم سے ملاقات ہو سکتی ہے کیا؟ کیوں نہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم گلگت روانہ ہو رہے ہیں۔ شیخ عاصم اور اس کی اہلیہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے، یقیناً وہ تم سے ملنے سے بہت بے چین ہوں گے۔ یہ لڑکی یہیں رہے گی کیا؟ نہیں، اسے رازداری کی غرض سے یہاں لایا گیا تھا۔ خیال تھا کہ تسلی کے ساتھ اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن یہ تو پوچھ گچھ کے قابل ہی نہیں ہے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو اس کی پوزیشن۔ مشتبہ کی باتوں کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عمارت میں ہم 2 ماہ قید رہے ہیں اس کا تعلق FSF سے ہے۔ ماضی میں یہاں انتہائی خفیہ قسم کی میٹنگز ہوتی تھیں، خاص الخاص قیدیوں کو رکھنے کے لیے بھی یہ عمارت استعمال کی جاتی ہے۔ اس عمارت کو شیپ ہاؤس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ میں اس شخص سے ملنا چاہتا تھا جس کا نام ارباب تاتاری تھا اور جو پچھلے 2 مہینوں میں آصف کی طرح ہمارے ذہنوں پر سوار تھا، لیکن مشتبہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ منصور خان کی موت کے ساتھ ہی وہ لمبی رخصت لے کر چلا گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ یار زندہ صحبت باقی۔ اسی روز شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم گلگت پہنچ چکے تھے اور اس شاندار بنگلے میں موجود تھے جہاں غزالہ اور شیخ عاصم پچھلے قریباً 5 ہفتے سے قیام پذیر تھے۔ شیپ ہاؤس سے گلگت تک کا فاصلہ ہم نے سرکاری جیپوں میں طے کیا تھا۔ شروع کا قریباً 15 کلومیٹر راستہ بالکل کچا تھا، پھر پتھروں کی ٹوٹی پھوٹی سڑک شروع ہو جاتی تھی جو بلند پہاڑوں کے درمیان سے بل کھاتی گزرتی تھی۔ اس راستے سے گزرنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ الیکٹرانک ڈیوائس کے باوجود شیخ عاصم مجھے تلاش کیوں نہیں کر سکا۔ شیخ کا خیال یقیناً یہی رہا ہوگا کہ میں گلگت میں یا کسی قریبی قصبے میں موجود ہوں اور وہ انہی علاقوں میں مجھے تلاش کرتا رہا ہوگا، جبکہ میں گلگت سے آگے قریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور راستہ انتہائی کٹھن تھا۔ کچھ دیر بعد شیخ عاصم سے مل کر میرے ان خیالات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شیخ سے ملاقات اس کے بنگلے پر ہوئی، غزالہ بھی ساتھ تھی۔ شیخ نے بتایا، میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈا شاہ جہان، اور سچی بات ہے کہ غزالہ نے بھی میرے ساتھ اپنی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ ہم نے 12 گھنٹے جیپ پر گھومتے ہوئے گزارے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے ہماری بدقسمتی ہی کہنا چاہیے کہ ہم ان پہاڑیوں کی طرف بھی گئے تھے جہاں یہ عمارت سیپ ہاؤس موجود تھی۔ سیپ ہاؤس نہیں، شیپ ہاؤس، میں نے تصحیح کی۔ ہاں، ہم قریباً 17-18 کلومیٹر تک گئے تھے۔ اگر 3-4 کلومیٹر کی مزید ہمت کر لیتے تو یقیناً میری واچ پر سگنل موصول ہو جاتا۔ اس وقت رات ہونے والی تھی، لہٰذا ہم واپس آ گئے۔ غزالہ بولی، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا تھا کہ ہمیں پھر اس راستے کی طرف جانا چاہیے، لیکن بارشیں شروع ہو چکی تھیں اور راستہ ایسا نہیں تھا کہ بارش میں ادھر کا رخ کیا جاتا۔ غزالہ تھکی تھکی نظر آتی تھی، لیکن آنکھوں میں رونق تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح اجالے کی سی کیفیت۔ اس کے کندھوں پر گلابی رنگ کی شال تھی جو آتش دان کی روشنی میں کچھ اور بھی گلابی نظر آ رہی تھی۔ مشتبہ بھی وہیں موجود تھا، اس کے ایک ہاتھ میں سگار اور دوسرے میں کافی مگ تھا۔ وہ تینوں مجھ سے پچھلے 2 مہینوں میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ اسی دوران میں فون پر اطلاع ملی کہ ساحی صاحب بھی گلگت پہنچ گئے ہیں۔ وہ پروگرام سے 1 دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ مشتبہ کنور نے ساحی صاحب کو بھی شیخ عاصم کی قیام گاہ پر ہی بلا لیا۔ 10-15 منٹ بعد ساحی صاحب مجھ سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ وہ سفر سے نڈھال تھے، سابقہ علالت کے آثار بھی ان کے چہرے پر موجود تھے، تاہم ان کی آنکھوں میں پرمسرت عزم کی جھلک تھی۔ وہ رات میں نے اور زری گل نے شیخ عاصم کی قیام گاہ پر ہی گزاری۔ رات دیر تک شیخ عاصم مجھ سے محو گفتگو رہا۔ وہ یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ وہ بالکل بدل چکا ہے اور اب میں آنکھیں بند کر کے اسے اپنے خیرخواہوں میں شمار کر سکتا ہوں۔ اس کی گفتگو میں گاہے بگاہے غزالہ کا بھی ذکر آیا اور اس نے ایک بار پھر اعتراف کیا کہ اس کی شخصیت کو بدلنے میں غزالہ کا بہت دخل ہے۔ وہ کہنے لگا، شاہ جہان، میں بہت مختلف قسم کا آدمی تھا۔
سچ بات تو یہ کہ عورت میرے لیے بہت سی دوسری اشیاء کی طرح تھی جو میرے روزمرہ استعمال میں رہتی ہیں، لیکن غزالہ نے میرے دل کی گہرائیوں کو چھوا ہے اور میرے احساسات کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں شاہ جہان کہ تمہارے اور غزالہ کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے متعلق سوچتے رہے ہو۔ بہرطور ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو چاہے اسے مل بھی جائے۔ اب حالات تمہارے سامنے ہی ہیں۔ میں اور غزالہ شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب بندھن ٹوٹ چکے ہیں۔ میں، تم اور غزالہ اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یقین کرو، تمہاری غیر موجودگی کے دوران میں ہم تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچتے رہے ہیں۔ غزالہ کی طرح میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ تم ان خطرناک ترین حالات سے اپنا پیچھا چھڑا لو جو تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے شاہ جہاں جو تمہیں کبھی بھی باہر نکلنے نہیں دے گی۔ میں تم سے پھر کہوں گا کہ تم کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلے جاؤ۔ میں تمہاری روانگی کا مکمل انتظام کر دوں گا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے حالات سے مطمئن ہوں اور خود ان سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا، لیکن کچھ معاملے ایسے جنہیں طے کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی دوران میں غزالہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 بڑے سائز کے لفافے تھے۔ لفافے میز پر رکھتے ہوئے وہ بولی، یہ لیجئے، کپڑے تیار ہیں۔ کس کے کپڑے؟ آپ کے اور زری گل کے۔ یہ 2 جوڑے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ لیکن کس لیے؟ یہ ان سے پوچھیے۔ وہ شوہر کی طرف اشارہ کر کے بولی اور زیر لب مسکرا کر باہر چلی گئی۔ میں سوالیہ نظروں سے شیخ عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رہائی اور بخیریت واپسی کی خوشی منائی جائے۔ پرسوں چھٹی ہے۔ مشتبہ کنور، SSP ساہی اور ان کے کچھ قریبی دوستوں کو مدعو کیا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ لوگ ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں محفل آرائی کے لیے موقع مناسب نہیں۔ جب تک لاپتہ ہونے والے افراد کا سراغ نہیں ملتا اور یرغمالی رہا نہیں ہوتے، ہمیں اس قسم کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ ارے بھائی، ہم کوئی بینڈ باجا تھوڑی بجا رہے ہیں، سادہ سا گیٹ ٹوگیدر ہے۔ اس سے تم لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملے گا اور مسائل کے بارے میں گفتگو بھی ہو سکے گی۔ شیخ عاصم کے لہجے میں اپنائیت اور خلوص کی جھلک تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا کہ خلوص اور اپنائیت کی یہ جھلک حقیقی ہے یا مصنوعی۔ شیخ عاصم ایک پیچیدہ شخص تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کی دل کی گہرائیوں میں ابھی تک نفرت اور عداوت کا وہی لاوا جوش مار رہا ہو جو مجھے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب شیخ عاصم اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔